الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم غوث اعظم بمنے بے سر و سامان مددے قبلے دل مددے کعبے ایمان مددے انتظار کرم کست منے عینی رائے خدا جو خدا دین و خدا دا مددے بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیف آنو شکستارہ تو کشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی منبر پر جلوگر مخدوم گرامی قدر مرکز مراکز اہل سنت اجمیر معلیٰ سے تشریف لانے والے حضور سیدی سید غیاث میاں صاحب قبلہ چشتی مقدس اللہ العالی خطیب اہل سنت محقق اصل حضرت علامہ سید شمیم میاں صاحب قبلہ پٹنہ برادر مکرم حضرت پیر سید سلیم میاں صاحب قبلہ اور صاحب سجادہ حضور سید ساجد میاں صاحب حضرت پیر سید مخدوم میاں اور صاحب سجادہ آستان عالیہ سرکار صابر پاک سید یاور میاں صاحب و جمیع عرش مقام سادات کرام علماء ذوی احترام حاضرین محفل پردہ نشین ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی سرورت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرہ کے دولہ موشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کن ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں دب اللہ مقنون سر اللہ مخزون عالم ما کانا وما یکون آبو دل انبیاء جانو دل اسفیاء مطلع ہر سعادت مقتع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے پڑھاؤں بلند آواز سے سب مل کر میرے ساتھ پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمعے باطن میں گمنے جلوے ظاہر گیا، واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائیں تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا، اور عرش پر گھومے مچے وہ مومن صالح ملا، عرش پر گھومے مچے وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا، اور ٹھوکرے کھاتے پھروگے ان کے در پہ پڑ رہو، ٹھوکرے کھاتے پھروگے ان کے در پہ پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ آج کی یہ محفل پیر طریقت رہبر راہ شریعت معمار قوم و ملت حضرت پیر سید ساجد میاں صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس چہروں کے موقع پر انعقاد پذیر ہے۔
اور مجھے بتایا گیا تھا کہ 11 بجے پروگرام مکمل ہونا ہے، اور موسم جس اعتبار سے اپنی ٹھنڈک کو ہم سب کی لپیٹ میں لے رہا ہے، اگر اس وقت مجھے نماز پڑھانے کے لیے بھی کہا جاتا تو میں نماز مختصر ہی کرتا۔ تو جب لوگوں کا خیال کرتے ہوئے نماز مختصر کی جا سکتی ہے تو بیان بھی مختصر کیا جا سکتا ہے۔ مجھ سے پیشتر ہماری جماعت کے بڑے عظیم محقق مخدوم گرامی قدر حضرت علامہ سید شمیم میاں صاحب کی وجہ سے آپ نے خطاب سماعت کیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت کا خطاب بعد میں ہوتا، کیونکہ آپ اپنے دور کے عظیم محقق ہیں، میں ایک طالب علم، لیکن بہرحال ترتیب الٹ گئی۔ میں بہت مختصر ان کے خطاب کے بعد میں کیا خطاب کر سکوں گا، بلکہ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ ان کے خطاب کے بچے کچھے قطرے میں اپنے داخل سے امت مسلمہ پر لوگ ایسے ٹوٹ پڑے، امت مسلمہ پر کیوں ٹوٹ پڑے ہیں؟ مساجد، مقابر، اسی طریقے سے مدارس، خانقاہیں، اہل خانقاہ، ان سب پر ایک یلغار ہے، اور قوم مسلم اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کر رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہیں پر روٹی کا معاملہ، کہیں پر کپڑے کا معاملہ، کہیں پر جاموں کا معاملہ، اٹھتی ہوئی لاشیں اور آہو بکا کا ماحول، یتیم ہوتے ہوئے بچے، جوانی میں بیوہ ہونے والی لڑکیاں، یہ سب حالات ہمیں کس طرف لے جا رہے ہیں؟ تو آج سے 1450 سال پہلے غیب کا نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، ایک وقت آئے گا لوگ تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ اللہ اکبر! جب کسی کو بھوک لگتی ہے تو بھوکا کیسے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے؟ اگر آپ کو اس کا اندازہ کرنا ہو تو شاید پروگرام کے بعد آپ لنگر شریف میں جا کر کے اندازہ کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر! کہ بھوکے دسترخوان پر کیسے ٹوٹتے ہیں، اور صرف ٹوٹ نہیں پڑتے بلکہ جب کوئی بھوکا ہوتا ہے تو وہ اپنے دوسرے کو ہی بلاتا ہے، تو بھی آ، تو بھی آ، تو بھی آ۔ اللہ اکبر! غیب دا رسول کی نگاہیں کس طریقے سے دیکھ رہی ہے؟ جس طریقے سے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں اس طرح لوگ تم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، کیا اس وقت ہم کم ہوں گے، ہم لوگ کم ہوں گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے نہیں، بلکہ تمہاری کثرت ہوگی، تم بہت بڑی تعداد میں ہوں گے، مگر تمہارا حال سمندر کے جھانک کی طرح ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت تم وہن کا شکار ہو جاؤ گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ، یہ وہن کیا ہے؟ یا رسول اللہ، مل وہن یا رسول اللہ، یہ وہن کیا ہے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، دو چیزیں تمہیں وہن کا شکار کر دے گی، حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت تمہیں بزدل کر دے گی۔ جب تمہارے اندر دو چیزیں پیدا ہو جائے، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، سمجھ لینا وہن پیدا ہو گیا، اور جب وہن پیدا ہو جائے گا تو دنیا تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑے گی جیسے بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں، مجھے بتاؤ کہ آج ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت نہیں؟ کیا آج ہمارے دلوں میں دنیا کا پیار نہیں؟ کون مرنا چاہتا ہے؟ جنت میں سب جانا چاہتے ہیں، لیکن مرنا کون چاہتا ہے؟ رسول اللہ کا دیدار سب کرنا چاہتے ہیں، مرنا کون چاہتا ہے؟ موت کا عنوان لے لو تو لوگ ایک ایک کر کے کھسکنا شروع ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں مولانا کس موڈ میں ہے، سب کو مارنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھنا، آج میں اب آپ کو بتاؤں، حقیقت میں موت کو لوگوں نے سمجھا ہی نہیں، اسی لیے موت سے کراہیت کرتے ہیں، موت سے نفرت کرتے ہیں۔ بس میں آج ایک بات مکمل کروں گا مختصر میں کہ مومن کی موت کیا ہے۔ اب تک جو تم نے سنا ہے کہ مرتے وقت یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ بھی حق ہے، لیکن کچھ اور بھی ہوتا ہے۔ آئیے اگر مومن کی موت پتہ چل جائے تو مومن بن کر کے مر کے دیکھو، یہ کروڑوں زندگیاں اس موت پہ قربان ہے جسے موت مومن کی موت کہتے ہیں۔ یہ مومن کی موت کیا ہے؟ آئیے بخاری شریف کتاب الزہد کی حدیث پاک کا وہ آخری ٹکڑا مومن کی موت کے بارے میں، مگر مومن سن لو کون ہے۔ ایک بات کہوں، مومن کسے کہتے ہیں؟ ایک جملے میں کہوں، مسلمان وہ ہے جو اسلام میں داخل ہو جائے، مسلمان وہ ہے جو اسلام میں داخل ہو جائے، اور مومن وہ ہے جس میں اسلام داخل ہو جائے۔ مسلمان وہ ہے جو اسلام میں داخل ہو جائے،
آئے, اٹھتا ہوا دیکھو تو اسلام نظر آئے, بیٹھتا ہوا دیکھو تو اسلام نظر آئے, چلتا ہوا دیکھو تو اسلام نظر آئے, مسکراتا ہوا دیکھو تو اسلام نظر آئے. اللہ اکبر. اگر ایک جملے میں بیان کر دو کہ چلتا پھرتا اسلام اگر کس کو دیکھ کر کے نظر آتا تھا تو ایک جملے میں کہہ سکتا ہوں تمہارے پیر سید ساجد میاں کو تم نے دیکھا ہوگا, ان کو دیکھ کر کے تم کو چلتے پھرتے تصویر اسلام نظر آتی ہوگی. مومن وہ ہے جس میں اسلام داخل ہو جائے. ہم تو اسلام میں داخل ہو کر مسلمان ہو گئے ہیں, مومن کب بنو گے؟ اسلام پسند تو ہوئے ہو, اسلام پسند تو ہوئے ہو, اسلام پابند کب بنو گے؟ مومن کی موت کیا ہے؟ سن لو مومن کی موت کسے کہتے ہیں. مومن کی موت کتاب الزہد بخاری شریف کی حدیث کا وہ آخری ٹکڑا جو بار بار ہم اپنے جلسوں میں سنتے ہیں. اللہ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں, اس کے پیر ہو جاتا ہوں, اس کی آنکھ. یہ آپ سنتے ہیں. اس حدیث کا آخری ٹکڑا یہ ہے, حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتا ہے مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا. سن لیں مومن کی موت کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا. تردد کسے کہتے ہیں؟ میں اس کو اللہ کے لیے ابھی بیان نہیں کر رہا ہوں, لیکن ہم اپنی زبان میں تردد کہتے ہیں, ملانے کے لیے نہیں, ابھی اس سے ہٹ کر کہہ رہا ہوں. تردد کسے کہتے ہیں؟ آپ کہہ رہے تھے سردی بہت ہے, تردد ہو رہا ہے کہ جلسے میں جائیں یا نہ جائیں. سفر لمبا ہے, سفر لمبا ہے کہ چہلم شریف میں شرکت کریں یا نہ کریں. محفل ٹھنڈی ہو گئی ہے, سلیم میاں کو تردد ہو رہا ہے امین القادری کو مائک دے یا نہ دے. یعنی کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی کیفیت کو تردد کہتے ہیں. اس انسان فیصلہ نہ کر سکے. لیکن ہم اللہ کے لیے یہ نہیں کرتے کیونکہ ہمارا پورا مسلک بھی ادب ہے اور پورا مذہب بھی ادب ہے. مگر آپ سمجھ چکے ہیں ملانے کے لیے. اللہ فرماتا ہے, خود فرماتا ہے کہ مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا. اگر اس کو سمجھانے کے لیے کہے تو یہ کہہ سکتے ہیں وہ رات کو دن میں بدل دیتا ہے, تردد نہیں ہوتا. آبادیوں کو ویرانے میں بدل دیتا ہے, تردد نہیں ہوتا. اللہ اکبر. کشتیوں کو طوفان سے ٹکرا کر کے ختم کر دیتا ہے, تردد نہیں ہوتا. پیدا کرنے والی ماں کی جان نکال کر کے بچے کو ایک لمحے کے بچے کو یتیم کر دیتا ہے, تردد نہیں ہوتا. دھوپ میں بارش برساتا ہے, تردد نہیں ہوتا. زمین سے پودا نکالتا ہے, تردد نہیں ہوتا. شفق کا جمال, افق کی سرخی, ستاروں کی انجمن, چاند کی چاندنی, سورج کی روشنی, یہ سب دیتا رہتا ہے, چھینتا رہتا ہے, تردد نہیں ہوتا. مگر کیا فرماتا ہے؟ کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا. مگر جب میں ایک کام کرنے لگتا ہوں ترددی تو مجھے تردد ہونے لگتا ہے. اللہ کو کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا, لیکن جب فرماتا ہے ایک کام کرنے لگتا ہوں تو مجھے تردد ہوتا ہے. مولا وہ کام کیا ہے؟ تو فرمایا جب میں بندے مومن کی موت کا فیصلہ کرنے لگتا ہوں تو مجھے تردد ہوتا ہے کہ میں اس کی موت کا فیصلہ کروں اور وہ پسند کرے نہ کرے. یہ مومن کی موت ہے, مومن کی موت ہے. موت مومن کے وقت قدرت فرما رہی ہے مجھے تردد ہوتا ہے. پھر مولا تو کرتا کیا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ تو فرماتا ہے میں اس کے پاس اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہوں. یعنی تم عرس کا میلہ بعد میں لگاتے ہو, اس کے پاس فرشتوں کا میلہ پہلے لگتا ہے. ہاں, سردی کے اس موسم میں صابر پاک کی زمین پر بیٹھنے والوں کو نہیں کہہ سکتا کہ اس پہ سبحان اللہ بولو, لیکن اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ سردی کتنی ہو, عشق صابر کبھی دل کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیتا. اس لیے کہ عشق کی آگ تو جہنم کی آگ کو بھی بجھا سکتی ہے. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. مومن کی موت سن رہے ہو, کل شریف کا وقت قریب ہے. مومن کی موت سن رہے ہو, سن لو بس مومن کی موت. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے میں فرشتوں کو اس کے پاس بھیجتا ہوں. اس مضمون کو
قرآن یوں بیان کرتا ہے، حضرت مجاہد اس کی تفسیر میں بیان کرنے کے مضمون کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ جن لوگوں نے کہا بے شک ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور وہ دین پہ ڈٹ گئے، شریعت پر ڈٹ گئے۔ قبرستان میں چرس اور بھنگ پینے والے صوفی نہیں ہیں، دین پر ڈٹنے والے صوفی ہیں۔ شریعت کا مذاق اڑانے والے صوفی نہیں ہیں، شریعت پر ڈٹ جانے والے صوفی ہیں۔ ہوا میں اڑنے والے کو ولی ہر ایک کو نہیں کہا جا سکتا، مگر شریعت پر چلنے والے کو ولی قرآن کہتا نظر آ رہا ہے۔ ثم استقاموا، وقت ہوتا ہے تو ثم استقاموا کی تفسیر بیان کی جاتی ہے، اس کا وقت نہیں، لیکن سنیں ثم استقاموا، جو دین پہ ڈٹ گئے، خدا کو ایک مان کے دین پہ ڈٹ گئے۔ ابھی تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ خدا کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے، تو ڈٹیں گے کبھی اس عقیدے پر؟ یہاں تو حال یہ ہے کہ ابھی بھی یہ عقیدہ ہے کہ کالی بلی سامنے سے چلی جائے گی تو دن برا گزرے گا، الٹی آنکھیں پھڑتے گی تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ نادانو، ہم وہ لوگ نہیں ہیں، ہم تو وہ لوگ ہیں خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، ہر خیر اسی کی طرف سے ہے اور ہر شر اسی کی طرف سے ہے، اور اس میں بھی کروڑوں حکمتیں ہیں۔ عقیدہ توحید، عقیدہ اسلام، عقیدہ رسالت پہ ڈٹ جاؤ، اس کی الگ تفسیر۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، یہ عربی زبان کی خوبصورتی ہے۔ میں علماء کی معلومات پہ بھی اضافہ نہیں کر رہا ہوں، آپ کی دعا لینا چاہتا ہوں۔ عربی زبان کی خوبصورتی کہ ہر زبان میں واحد ہے اور جمع ہے اور قصہ ختم ہے۔ یہ عربی زبان کا حسن ہے، یہاں واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع قلت ہے، جمع کثرت ہے نا؟ یہ عربی زبان کا حسن ہے، واحد جمع میں قصہ ختم نہیں ہوتا۔ واحد ایک کو کہتے ہیں، تثنیہ دو کو کہتے ہیں، جمع قلت 3 سے شروع ہو کر 9 پر ختم ہو جاتی ہے، اور جمع کثرت 10 سے شروع ہو کر اس کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جو لوگ دین پر شریعت پہ ڈٹ جاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر اللہ کے فرشتوں کی جماعت نازل ہوتی ہے۔ نہ واحد کا سیگا، نہ تثنیہ کا، نہ جمع قلت کا، جمع کثرت کے سیگے کے ساتھ کہا جا رہا ہے۔ 1 2 4 فرشتے نہیں آتے، بلکہ لاکھوں فرشتوں کی جماعت ان کے پاس آتی ہے، اور ان کے پاس بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، کہتے کیا؟ اللہ تخافو، گھبرانا مت، ولا تحزنو، خوف مت کھانا، غم مت کرنا، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، موت بعد میں آ رہی ہے، جنت کی خوشخبری پہلے سنائی جا رہی ہے، جنت کا مدعا سنایا جا رہا ہے۔ فرشتے بتاتے ہیں یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے، جنت کی یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے۔ تو وہ بندہ مومن اللہ والا کہتا ہے فرشتوں یہ دیدار وہاں ہوگا، یاروں سے ملاقات ہوگی، پیاروں سے ملاقات ہوگی، رسول سے ملاقات ہوگی، جو بھی فرشتے بتاتے ہیں۔ تو وہ مومن بندے کا کیا کہتا ہے؟ فرشتوں یہ ملے گا کب؟ تو فرشتے کہتے ہیں جب تک مرو گے نہیں، روح نہیں نکلے گی جسم کے پنجرے سے، تب تک کہ یہ نعمتیں نصیب نہیں ہونا۔ تو وہ اللہ والا خود کہتا ہے فرشتوں پھر دیر کس بات کی ہے، ذرا جلدی کرو نا، ہم بھی دنیا سے جانے کے لیے تیار ہیں۔ ادھر مومن مرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، ادھر قدرت اس کی موت کا فیصلہ کرتا ہے۔ اور جب مومن دنیا سے جاتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے فرشتے لاکھوں کی طرح ہنستے مراتب، کسی کے میت کے لیے 500 آتے ہیں، کسی میں 1000 آتے ہیں، کسی میں 70,000 آتے ہیں، کسی میں لاکھوں آتے ہیں، کسی میں تا حد نگاہ آتے ہیں، اور 2 جنت کے کفن لے کر آتے ہیں، اور جنت کے کفن لا کر اور پھر مشک سے زیادہ قیمتی خوشبو جنت کی لے کر آتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اس خوشبو وہ زمین سے اٹھتی ہے، آسمان کے فرشتے محسوس کرتے کہتے ہیں آپ زمین سے کیسی خوشبو اٹھ رہی ہے؟ تو کہا جاتا ہے کسی مومن کی روح کے لیے یہ جنت کی خوشبو لائی گئی ہے۔ 2 جنتی کفن لاتے ہیں، اور بتائیں حضرت ملک الموت روح بعد میں نکالتے، پہلے اس کو خوشخبری دیتے ہیں، اے نفس مطمئنہ یا
ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اس کو بشارت دیتے اسی پہ بس نہیں. علامہ سیوطی لکھتے ہیں کہ اللہ اکبر، فرشتے کہتے تجھے اللہ نے سلام کہا ہے، اور جب اس کی روح نکلتی ہے آقا فرماتے ہیں آٹے سے جیسے بال نکلتا ہے اسی طرح مومن کی روح نکلتی ہے، یا بھرے ہوئے مشکیزے سے جیسے پانی ٹپکتا ہے ویسے مومن کی روح نکلتی ہے. اور تیسری تمثیل فرمائی دودھ پیتا ہوا بچہ جیسے دودھ پیتے پیتے سو جاتا ہے، ماں کا پستان منہ سے چھوٹ جاتا ہے، بچے کو خبر نہیں ہوتی، ایسے مومن کی روح نکلتی ہے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. کیوں؟ اس لیے کہ ادھر روح نکل رہی ہوتی ہے، ادھر جس کے عشق میں جان دے رہا ہوتا ہے اس نبی کا جلوہ سامنے ہوتا ہے. میرے امام کہتے ہیں جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے، اب یہاں مرنے پہ ٹھہرائے نظارہ تیرا. ارے حسن یوسف موجود ہو تو انگلیاں کٹنے کا درد نہیں ہوتا، حسن مصطفیٰ موجود ہو تو روح نکلنے کی تکلیف کیسے ہو سکتی؟ اس شان سے مومن دنیا سے جاتا ہے، اور جب وہ دنیا سے جاتا ہے اللہ اکبر فرشتے اس کی روح کو اس کفن میں لپیٹتے ہیں اور خوشبو میں بساتے ہیں. اور اس جب پہلے آسمان پہ جاتے ہیں تو کہتے کون ہے؟ تو دنیا میں جس نام سے اس کو پکارا جاتا تھا اسی نام سے اس کو بتاتے ہیں، اور سارے فرشتے اس کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے ہیں، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا تک اس کی روح پہنچتی. خدا کے دربار میں اس کی یہی تو بات ہے. دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہ ملے گا جو موت کے دن خوشی مناتا، اور نہ کوئی مسلک ایسا ملے گا جو موت کے دن خوشی مناتا. مذہب میں اسلام ہے اور مسلک میں صرف اہل سنت و جماعت ہے. سب تو مرن دن کو غم کا دن مناتے یہ سنی ہی ہے جو موت کے دن کو عرس کا دن قرار دیتے. وجہ کس کا مر کے کہاں گیا یہ وہ جانے، جو ہمارے ہوتے ہیں وہ خدا کا وصال پانے کا شرف حاصل کرتے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں بڑے مزے میں کہتے ہیں سنیوں اگر نبی سے وفا کی ہے اور سچے مومن بنے ہو تو جتنی خوشی مدینے جانے میں ہے اس سے زیادہ خوشی مر جانے میں ہے، کیونکہ مدینے جاؤ تو گنبد نظر آتا ہے اور مر جاؤ تو گنبد والا نظر آتا ہے. یقین تو پیدا کرو. اور پھر میرے آقا نے صلاۃ و تسلیم فرماتے ہیں جب مومن کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو فرشتے آتے ہیں. حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ فرشتوں کی شکل جو آپ نے بتائی اب مجھے ڈر لگتا ہے. کیا شکل ہے فرشتوں کی؟ دیگوں کی طرح آنکھیں، شعلے اگلتی ہوئی، ان کے دانت بیل کے سینگ کی طرح، ان کے سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک بال ہی بال، ان کے ناخن لوہے کے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں، اتنا بڑا ہتھوڑا لے کر کے آتے ہیں. اگر جن اور انس مل کے اٹھانا چاہے تو نہ اٹھا سکے، اور آ کر جوڑ کر کے کہتے ہیں من رب کا بتاتے ہیں رب کو کہ رسول اللہ آپ نے جو جب سے نقشہ کھینچا ہے منکر نکیر کا مجھے تو نیند بھی نہیں آتی. آقا نے فرمایا وہ اوروں کے لیے ہے، جو میرے وفادار ہیں ان کے لیے. وہ ایسا نہیں کرتے، وہ ایسا نہیں کرتے، بلکہ ان کی آواز جو سچا مومن وفادار ہوتا ہے اس کو ایسے چنگاڑ کی نہیں آتی، ایسے نہیں آتی اس کو آواز. اللہ اکبر. تو کافر ان کے لیے تو کچھ اور ہی ماحول ہے. بلکہ نکیرین، میرے امام نے کہا نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری. حضور سے اگر وفا کر لو نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت بڑی بڑی عزت کے ساتھ پوچھتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہتے، کن کے بارے میں؟ حضور کی شکل دکھائی جائے. بلکہ حضور ہم سنیوں کا عقیدہ ہے حضور قبر میں تشریف لاتے ہیں، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. ارے بتاؤ جب حضور آ گئے تو غم کس بات کا؟ واللہ وہ یثرب کی مٹی پر قدم رکھتے تو وہ مدینہ ہو جائے، اگر وہ ہماری قبر میں قدم رکھتے تو وہ بھی جنت کے باغوں میں سے باغ ہو جائے. حضور قبر ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو کیا کہتے تھے؟ ارے جب صادر پاک کو اپنی طرح نہیں سمجھتے تھے تو ان کو اپنی طرح کیسے سمجھتے؟
جن کی جماعت میں صابر جیسا نہیں ہے وہ اپنی طرح سمجھتے ہیں اپنے آپ کو صابری کہتے ہیں. صابری کہلانا اور ہے، صابری بن جانا اور ہے. کسی کو دام میں سمیٹنے کے لیے صابریت کا ٹائٹل لگانا اور ہے. یاد رکھنا ٹوپی کا کلر صابری نہیں بناتا یا صابریت کا ٹائٹل صابری نہیں بناتا جب تک صابر پاک کی طرح کسی کا عقیدہ نہیں ہو جاتا. عقیدہ ضروری ہے. یاد رکھنا آپ کے ارد گرد بہت ہے صابری کہنے کے بعد بھی صابر پاک والا عقیدہ نہیں ہے، کیونکہ صابر پاک نے تو کبھی نہ اپنے دادا کو اپنی طرح سمجھا نہ اپنے نانا کو اپنی طرح سمجھا. یہ کون سے صابری ہے؟ اللہ اکبر. ارے تم صابر پاک جیسے نہیں ہو سکتے. 12 منٹ کھڑے ہوتے ہو تو کمر درد کرنے لگتی ہے، بلکہ 50 سال کی عمر میں کرسیوں پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہو. تانا نہیں دے رہا ہوں، ان کو کہہ رہا ہوں جو لوگ اس کے قابل ہیں ان کو کہہ رہا ہوں. لیکن یہ ہمارا صابر ہے جو 12 سال تک کے کھڑا رہا ہے، لیکن اللہ اکبر کبھی کسی مرض کا اظہار نہ ہو سکتا. صابر کی طرح کھڑے نہیں رہ سکتے، صابر پاک کی طرح. اور وہاں تو پھر بات ہی کچھ اور ہے. نبی کو مر کے مٹی میں کہنے والوں سن لو، تم صابری نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہمارا صابر تو وہ ہے جو خود کا جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں اور بتاتے ہیں جب علی احمد کا یہ حال ہے تو جو اصل علی ہے اس کی شان کیا ہوگی، اور جو اصل احمد ہے اس کی شان، جو نسل میں علی احمد ہے اس کی یہ شان ہے، جو نسل میں علی احمد ہے اس کی شان، جو اصل میں علی بھی ہے اور جو اصل میں احمد بھی ہے ان کی شان. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے جسم عالم سے چھپ جا. تو یاد رکھنا جس جماعت میں صابر پاک جیسا نہیں، اس لیے وہ اپنی طرح کہتے. ہم تو نہیں کہتے، ہم تو اپنے پیر کو بھی اپنی طرح نہیں کہتے، ہم تو اپنے مولانا کو بھی اپنی طرح نہیں کہتے، ہم تو اپنے ابا کو بھی اپنی طرح نہیں کہتے. کیوں؟ ہمیں دیکھو تو اپنا آپ دیکھو تو کچھ نہیں ملتا، اور باپ کو دیکھ لو محبت سے تو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. تو جب باپ اپنی طرح نہیں ہے تو رسول پاک اپنی طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں کسی کو چھیڑ نہیں رہا ہوں، لیکن یہ کہہ رہا ہوں قبر میں پوچھا جائے گا کیا کہتا ہے، نہیں کیا کہتا تھا. قبر میں تو گنڈوں کی بھی بولی بدل سکتی ہے نا. یہ نہیں کہا جاتا کیا کہتا ہے، اس لیے کہ دیش بدلتا ہے تو لوگ بھیس بدلتے ہیں. جب دنیا میں دیش میں بھیس بدلتے ہیں تو قبر میں نہ بدلیں گے. اس لیے ابھی نہیں کہنا، ابھی کا نہیں، بتا کیا کہتا تھا. بہت بک کرتا تھا. مولوی کو تو بحرالعلوم کہتا تھا اور نبی کے بارے میں کہتا تھا یہ تو ان پڑھ امی ہے. بتا اپنا مولوی بحرالعلوم اور رسول اللہ کے بارے میں امی وہ ان پڑھ. اللہ اکبر. اس لیے یاد رکھنا اللہ اکبر قاسم نعمت کے لیے کہتا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی بخشش نہیں کرا سکتے، جبکہ اسی رسول نے فرمایا مومن کا کچا بچہ اگر ماں کے پیٹ سے گر جائے گا وہ بھی اپنے ماں باپ کی مغفرت کرائے گا. ارے جب کچا بچہ ماں باپ کو جنت میں لے جا سکتا ہے تو سید المعصومین کی شان کا عالم کیا ہے. اس لیے عقیدہ بھی درست کرو. اصل خانقاہیت 2 چیزوں کا نام ہے، ایک تو سچا عقیدہ اور ایک تو خدمت خلق. اور یہ دونوں چیزیں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ سیدی ساجد میاں کے عقیدے کا اعتدال اور خدمت خلق کا آپ نے تو سن چکے. میرے پاس وقت ہوتا تو میں عرض کرتا، لیکن میں بات ختم کر رہا ہوں. تو قبر میں کیا پیاری پیاری من موہنی صورت دکھائی ہے. اور ان کے بعد اور پھر اگر کہتا تھا ان کے بارے میں تو پھر کیا کہو گے؟ جو کہنے کی عادت تھی وہی کہو. ہمارا تو دل ہی نہیں بھرتا کیا کہوں. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، علما نصیب ہو تجھے امید کے کہوں. جانے مراد نہیں جانے مراد، کانے تمنا کہوں تجھے. اللہ نے تیرے جسم منور کی تابش ہے، اللہ نے تیرے جسم منور کی تابش ہے. اے جانے جان میں جانے تجلا کہوں تجھے. صبح وطن پہ شام غریباں کو دوں شرف، بے کس نواز یہ صبح والا کہوں تجھے. مجرم وہ اپنے ابو کا ساما کروں شہا، مجرم وہ اپنے ابو کا ساما کروں
کروں شفا یعنی شفیعی روز جزا کا کہوں تجھے اور تیرے تو بس فائدے تنہائی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے کہہ لے گی سب کچھ ان کے سنا کھا کے خاموشی چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم شکر اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے نمی دانم چے منزل بود شب جائے کہ من بودم بہر سے رقص رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم بری پہ کر نگارے بری پہ کر نگارے بری پہ کر نگارے سر و قد لالا رخسارے سراب آفت دل بود شب جائے کہ من بودم خدا خود میر مجلس بود اندر لالا کا حسروں محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم وآخصم من کلم ترقت عینی وأجمل من کلم تلیق النساء خلقت مبرعا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء جامی کہتے آیات قرآن ابرویت تفسیر قرآن گیسویت روح تو قرآن ماں ایمان کوئی اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان یہ انسان ہے انسان ہے انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان یہاں جو کہنے کی عادت تھی وہی کہو گے کیا حسن ہے سید ابرار تمہارا اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا لیکن جب جواب صحیح دو گے تو نقیرین کہیں گے ہمیں یقین تھا کہ تو ایسا ہی جواب دے کیوں بے خبر نہیں تھے کیونکہ دنیا میں کہتا کیا تھا معلوم ہے تو پھر کیا کہا جائے تو نے صحیح جواب دیا اس لیے اب تیرے لیے تو نے صحیح جواب دیا اس لیے اب تیرے لیے جہنم کی کھڑکی کھولی جا رہی ہے توجہ کر رہے ہیں تو نے صحیح جواب دیا اس لیے تیرے لیے جہنم کی کھڑکی کھولی جا رہی جہنم کی کھڑکی کھولی جائے گی کہا اگر صحیح جواب نہیں دیتا تو یہ تیرا ٹھکانہ تھا اس کو بند کر کے کہا جائے گا لیکن تو نے جواب صحیح دیا اس لیے تیرے لیے جنت کی کھڑکی کھولی جا رہی پہلے جہنم کی تاکہ پتہ چل جائے کہ اگر دو نمبری کرتے تو کہاں پہنچتے سچی عقیدے میں رہے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے غریب نواز کے عقیدے پہ غوث پاک کے عقیدے پہ صابر پاک کے عقیدے پہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے عقیدے پہ بہرحال پھر کیا ہوگا جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی آقا فرماتے ہیں تا حد نگاہ قبر کشادہ کر دی جائے گی ایک حدیث میں ہے کہ مشرق و مغرب تک قبر کشادہ کر دی جائے گی ایک حدیث میں ہے کہ 70 گز یعنی آپ تقوی کے اعتبار سے عمل کے اعتبار سے یقین کے اعتبار جس کا جیسا معاملہ ہوگا تاحد اور پھر کیا ہوگا فرمایا جائے گا سن لے اب بھئی یہ نظر ابھی نہ لائے نظر میاں کہ لانے بھئی میں لوں گا ایسے نظر لانا بات اچھی لگ رہی ہے وہیں بیٹھو سنو پہلے غرور سے منع نہیں کر رہا ہوں ہم تو صوفیہ کے غلام ہیں بھائی نظر کیسے منع کریں لیکن طریقہ بتا رہا ہوں دینے کا بات پسند آئے نا ایک جیب سے نکالو دوسری جیب میں رکھو اور فجر کی نماز محلے کی مسجد میں جا کے پڑھو امام صاحب سے کہنا یہ تمہاری طرف سے دیے یا امین القادری صاحب کی طرف سے تمہارے دونوں کی طرف سے پیش کر دینا تمہیں بھی ثواب ملے میری نظر ہے نا جیب میں رکھو ادھر مت لاؤ تھوڑا سنو غور سے سنو بات اینڈ کی طرف جاری ٹائم ابھی یہ نہیں ہے بات کرنے کا کیا ہوگا تا حد کے لگا قبر کشادہ ہوگا اور جنت کا بستر لگایا گیا کون سا بستر جنت کا بستر کون لگائے گا فرشتے لگائے گا میں نے کہا جہاں جہاں لوگوں نے دیا اور اگر وہ نہیں دیں گے جیب میں رکھ کے تو وہ میری امانت ہے دیں گے وہ میری قوم پر مجھے اعتماد ہے میاں میرے بھائی سلیم میاں میرے بڑے بھائی وہ کہہ رہے ہیں میں کل کو دوں گا تو وہ دیں گے انشاءاللہ اور سید تو ہوتا ہی دینے والا ہے بھائی ہاں جب شجروں سے سید نہ پہچانے جائے تو دو چیزوں سے پہچاننا کیا ایک ان کی سخاوت سے ایک ان کے اخلاق سے یاد رکھنا اچھی طرح اللہ اکبر ایک مرتبہ ایک بہت بڑے بادشاہ نے نام نہیں لوں گا سیدوں کو قتل کر دیا نقلی سمجھ کر کے بعد میں کسی نے بتایا نہیں وہ تو تیرے چگل خوروں کی چگلیاں تھی تو نے قتل کر دیا تو اس نے کہا پھر اب کیا کروں کہا معافی مانگ لے تو معاف نہ کرے تو کہا اصلی ہوں گے تو معاف کر ہی دیں گے نا اس لیے کہ معاف کرنا یہ تو ان کا موروثی معاملہ ہے نہیں دیکھتے امام حسن نے کیسے کیسوں کو معاف کیا امام حسین نے کیسے کیسوں کو معاف کیا اللہ اکبر
معاف کرنا ان کا اپنا کام ہے. ان کے نانا نے نہیں کہا تھا جان کے دشمنوں سے لا تثریب علیکم اليوم، بلکہ کیسا سخی ہوتا ہے سید بتاؤں؟ سیدوں کا باپ سید السادات، امام المشارق والمغارب، حلال المشکلات والنوائب، اخی رسول وزوج البتول، امام علی ابن ابو طالب. این جنگی حالت میں ایک یہودی میں تلوار اٹھائی، اس نے ہاتھ پھیلا کے کہا علی بھیک میں تلوار دے دے. اٹھائی ہوئی تلوار دے. کوئی جنگ میں تلوار دیتا ہے؟ اس نے کہا، میں نہیں کہہ رہا، اس نے کہا، اس کی بات نقل کر رہا ہوں. اس نے کہا علی معاذ اللہ، یا تو حد درجہ نادان ہے، کوئی دشمن کو بھی تلوار بھیک میں دیتا ہے، یا تو بہت بڑا بہادر ہے. دوسری بات صحیح تھی. تو مولا نے کہا کیوں ایسا کہتا ہے؟ کہا دشمن کو بھی کوئی تلوار حالت جنگ میں دے دیتا نہتا ہوتا ہے. فرمایا یہ میرے گھر کی ریت ہے، ہم تو مانگنے والے کو نہیں دیکھتے دوست ہے یا دشمن ہے، جو ہاتھ پھیلا دیتا ہے اس کو عطا کر دیتے ہیں. جس دروازے سے یزید بھی محروم نہ گیا، ہم کہاں محروم جائیں گے؟ یزید نے ہاتھ مانگا تھا، امام نے ہاتھ نہیں دیا چونکہ وہ غیرت تھی، لیکن سر دے دیا، یہ سخاوت تھی. دیا تو اس کو بھی. جہاں سے یزید محروم نہ جائے، ہم لوگ کہاں محروم جا رہے؟ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. بات دور نکل گئی، قیاس کر رہا تھا، سن لیں. جنت کا بستر بچھایا جائے گا، اور جنت کا بستر بچھا کر کہا جائے گا نم کنومت العروس، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. اب میری زبان حیا اس کا مکمل تبصرہ نہیں کر سکتی بزرگوں کی موجودگی میں کہ پہلی رات کی دلہن کیسے سوتی ہے، لیکن اتنا اشارہ کر کے ختم کر دوں گا بات کو کہ پہلی رات کی دلہن کو سجایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے. آپ کو رات کو کیوں سنوارتے ہیں دلہن کو؟ سونے والا بھی کوئی سنورتا ہے؟ جس کو سونا ہے اس کی زلفیں تو بکھرنا ہے، جس کو سونا ہے اس کے کپڑوں کی استری تو ختم ہونی ہے، جس نے سونا ہے اس کی خوشبو نے توڑ جانا ہے. پھر رات کو دلہن کو کیوں سنوارتے ہیں؟ یہ دلہنیں بھی اچھی طرح جانتی ہیں، آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں. تو مرنے والے کو کیوں سنوارتے ہیں؟ اس نے تو مٹی میں مل جانا ہے. سفید جوڑا، خوشبو، عطر، اتنا. ارے لوگ پتہ نہیں کس کو سادگی کہتے، لوگ سمجھتے کہ میلے کچیلے کپڑے پہننے کا نام سادگی ہے. میں نے کہا جو اپنے کپڑے صاف نہیں رکھ سکتے وہ اپنے دل کیا صاف رکھے. ہاں، میلے کچیلے کپڑے پہننے کا نام سادگی نہیں ہے، یا ہلکے پھلکے کپڑے پہننے کا نام سادگی ہے. ہم لوگ قادری لوگ ہیں، ہمارا قادری تصوف ہے، لیکن چشتی اس اعتبار سے کہ ہم ہندوستان میں، ہم قادری ہو کر کے کہتے ہیں کہ جو ہندوستان میں پیدا ہو پہلے وہ چشتی ہے، بعد میں سب کچھ ہے. کیونکہ قادریت بھی ملی ہمیں چشتیت کی وجہ سے. اور ہم لوگ سلسلوں کو خانوں میں نہیں بانٹتے، اولیاء اللہ خانوں میں بانٹنے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ تو پوری کائنات کو اپنے فیضان سے یکساں سیراب کرنے کے لیے آئے تھے، اور انہوں نے سیراب کیا الحمدللہ. تو میں بات قیاس کر رہا تھا، ہمارا قادری تصور اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھا عمل کرو. سادگی دل کی کیفیت کا نام ہے. قیمتی کپڑے پہن کے مغرور مت ہونا، یہ سوچنا کہ اس نے پہنایا میری پہننے کی اوقات نہ تھی، یہ سادگی ہے. بات سمجھ میں آتی ہے؟ ہاں، ہمارے یہاں پہ اسلام کہتا ہے، حدیث ہے، آقا علیہ السلام فرماتے اپنے مردوں کو بھی اچھا کفن دیا تھا، کیونکہ وہ کفن بھی ایک دوسرے کا دیکھ کر خوش ہوتے. بھئی یہ قبر 2 گز زمین نہیں ہے صرف مومن کی، اس میں تو رشتہ داروں سے ملاقاتیں بھی ہیں، بیٹھ کر باتیں بھی ہیں. حدیث پاک ہے، اٹھا کر دیکھیں کتب احادیث، یہاں تک پوچھا جاتا ہے نئی آنے والی روح سے میرا بیٹا کیسا ہے اور فلاں کی بچی کیسی ہے، اس کی شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی. قبر میں پوری بات پٹتے وہ ہیں جو یہاں پٹنے جیسا کام کرتے ہیں، لیکن مومن کی قبر تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. الحمدللہ وہاں شادی بھی کی بات بھی ہوتی ہے. اگر آپ کو بہت زیادہ نہیں معلومات ہے تو اردو زبان میں شرح الصدور علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب، اس کا ترجمہ آ چکا ہے، آپ اس کو پڑھ لیں، آپ کا یقین پختہ ہوگا موت کتنی خوبصورت چیز ہے. میرے آقا فرماتے ہیں موت تحفہ مومن کے لیے محب کو محبوب سے ملا دیتی ہے. تو بہرحال عرض کیا کر رہا تھا، دلہن کو سجایا جاتا ہے.
اور ایک بات بتاؤں، شریف گھرانوں کی دلہن اکیلے نہیں جاتی شوہر کے یہاں، بارات کے ساتھ جاتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آج مسلمانوں نے بارات کو بھی بدل دیا، بارات ہمیشہ دلہن کے ساتھ جایا کرتی تھی، اب دولہے کے ساتھ جاتی ہے۔ وہ دلہن کے ساتھ کیوں جاتی تھی؟ اس کو بارات کیوں کہتے ہیں؟ جیسے کسی عمل کرنے والے کو با عمل کہتے ہیں۔ میں کوئی محقق آدمی نہیں ہوں، طالب علم سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، غلطی ہوگی تو یہیں سے اسلام۔ با عمل کہتے ہیں مطلب عمل والا، با وقار وقار والا۔ تو یہ بارات، رات والے، یہ کیوں؟ جب دلہن جاتی تھی رات کو شوہر کے گھر تو محلے رشتہ دار سب اس کو پہنچانے جاتے تھے کہ رستے میں کوئی لوٹ نہیں، بہت ساز و سامان و سجی دھجی رہتی تھی نا، ڈاکو اپنا کام نہ کرے۔ تو اور پھر دوسری بات یہ ہے، چوری چھپ کے تو نہیں جاتی شریفوں کی دلہنیں، حلال اعلان جاتی، کیونکہ جن کے نکاح چوری چھپ کے ہوتے ہیں وہ چوری چھپ کے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں نہ چوری چھپ کے نکاح ہے اور نہ چوری چھپ کے آنا جانا ہے، ہمارے یہاں تو بارات کے ساتھ ہے۔ لوگ آج بارات کے بھی مخالف ہو گئے، یہ بارات نہیں ہونی چاہیے، میں نے کہا اس کی بھی کوئی حکمت ہے، لیکن بارہا وہ بارات کے ساتھ جاتی ہے، پتہ چلتا ہے شریفوں کی دلہن جاتی، ادھر بھی بارات ہے اور ادھر بھی بارات ہے۔ مومن کا جنازہ نہیں دیکھتے، کس شان کا ہوتا ہے؟ اگر نہیں دیکھا تھا تو ساجد میاں کے جنازے کا تصور کروں، دیکھتے نہیں کتنے جنازے میں لوگ بارات، تو ایسے سو جیسے پہلی رات کی دلہن۔ تو پہلی رات کی دلہن جب سوتی ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ سو گئی، لیکن وہ سوتی نہیں ہے، وہ چادر مکھ پر ڈال کر کسی کے منتظر ہوتی ہے۔ گوری سوئے سیج پر مکھ پر ڈالو کیش، چل خسرو گھر آپ نے شام بھئی سو دیس، سانج بھئی سو دیس۔ ہاں وہ ڈال کر چہرے پہ نقاب اوڑھ کر کے، گھونگھٹ ڈال کر کے، چادر اوڑھ کر کے سوتی، کس کے لیے؟ کوئی اور نہ جگائے گا اس کو، محبوب جگائے۔ سب سنتے سو گئی سو گئی سو گئی سو گئی، لیکن محبوب کے قدموں کی آہٹ آتی ہے اور وہ اٹھ کر بیٹھ جائے بلا تمثیل۔ اس کو کہا سو جا ایسے جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی۔ کون جگانے؟ اس کو اس کا محبوب جگانے آئے گا، اس کو اس کا محبوب جگانے۔ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسے، قبر کی شب ہے کہ اس گل سے ملاقات کیا۔ یہ مومن کی موت کا ہلکا سا تصور ہے جو میں نے پیش کیا۔ اگر میں زیادہ اور پیش کروں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ سردی میں ایک دو، اس لیے کچھ نہیں کہنا چاہتا، ہاں آپ کی بددعا نہیں دینا چاہتا، میں اسی کے بعد پوری کرتا ہوں۔ اللہ ساجد میاں کے شہزادوں کو، کعب میاں، مخدوم میاں اور جو شہزادے ان کے والد کا سچا جانشین بنائے۔ ان کے والد نے علمی کام بہت کیا، اور جو علم کے ذریعے سے زندہ رہتا ہے اسے موت نہیں آ سکتی۔ اور رسول بلاد ممبئی عظمیٰ میں سمجھتا ہوں کہ رقبے کے اعتبار سے سب سے بڑا دارالعلوم اگر کسی کا ہے تو وہ ساجد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قائم کرتا ہے، اور کئی مقامات پر انہوں نے ادارے قائم کیے۔ اور آج میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ہماری قوم کو علم کی بڑی ضرورت ہے، آپ بھی علم حاصل کیجئے، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیے، خود بھی پڑھیے۔ ہمارے ماہرہ کے مشائخ نے اعلان کیا ہے آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، بچیوں کو پڑھاؤ، ایجوکیشن کو عام کرو۔ ہر بچہ کم سے کم گریجویٹ ہونا چاہیے، 10ویں 12ویں پڑھا کر بچوں کو ڈراپ آؤٹ مت کرو۔ لوگ کہتے ہیں تعلیم مہنگی ہو گئی، نہیں، موبائل بھی تو مہنگا ہوا، جنس بھی تو مہنگی ہوئی، مکان بھی تو مہنگے ہوئے، کپڑے بھی تو مہنگے ہوئے، بیوٹی کے سامان بھی تو مہنگے ہوئے۔ کیا کبھی تم جوتے کا شو روم یہ کہہ کر کے واپس لوٹے ہو کہ جوتے مہنگے ہو گئے، جوتے نہیں خریدنا، کپڑے مہنگے ہو گئے، کپڑے نہیں خریدنا؟ ہر مہنگی چیز خریدتے ہو، پھر تعلیم کے مہنگا ہونے کا بہانہ کیوں کرتے ہو؟ اگر تعلیم مہنگی ہوئی تو سبھی تو مہنگا ہوا ہے۔ اپنے بچوں کو پڑھاؤ اور خوب پڑھاؤ، اس لیے کہ مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم فرماتے ہیں تمہارے ماں باپ نے جتنا تمہیں سکھایا اس سے بڑھ کر تم اپنی اولاد کو تعلیم دو، کیونکہ تمہارے دور سے زیادہ تیز رفتار دور تمہاری اولاد کا دور ہوگا۔ اس لیے اگر دنیا کے کاموں کے برابر میں کھڑے رہنا ہے تو آدھی روٹی کھانا پڑے تو کھاؤ، بھوکے رہنا پڑے تو رہو، اپنے پیٹ کو مارنا پڑے، خواہشات کو مارنا پڑے تو مارو، لیکن اپنے بچوں کو پڑھاؤ، تعلیم کو عام کرو۔ جتنا علم عام ہوگا اتنا ترقی ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں نوکری نہیں ملتی کیوں پڑھائیں؟ ہم
ہم نوکری کے لیے بچوں کو نہیں پڑھاتے، اچھا انسان بنانے کے لیے پڑھاتے ہیں، کیونکہ ان پڑھ کے بولنے کا انداز اور پڑھے لکھے کے بولنے کے انداز میں فرق ہے، ان پڑھ کے کھانے میں پڑھے لکھے کے کھانے میں فرق ہے، ان پڑھ کے اٹھنے بیٹھنے میں پڑھے لکھے کے اٹھنے بیٹھنے میں فرق ہے، ان پڑھ کے سوچنے میں اٹھنے بیٹھنے کے سوچنے میں فرق ہے۔ اس لیے بچوں کو پڑھاؤ، خوب پڑھاؤ، آگے بڑھاؤ۔ اگر لوگوں سے برابری کرنا ہے، برابر کھڑے ہونا ہے، اور ساجد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہی کام کیا، علم پر انہوں نے محنت کی، مدرسے قائم کیے، اسکول قائم کی، بچیوں کے ادارے قائم کیے۔ یہ سلسلہ اللہ کرے جاری رہے، اور ہمیں ہمارے بھائی سید مخدوم میاں صاحب سے بہت توقعات ہے کہ ایک اچھے باپ کی اچھی تربیت کا نتیجہ لوگوں نے ان کی حیات ہی میں دیکھا۔ ہم ساجد میاں صاحب میں جو شرافت دیکھتے تھے، وہ شرافت مخدوم میاں میں اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں نظر آتی ہے، اور الحمدللہ صورت میں بھی وہ ویسے ہی ہے، سیرت میں بھی ویسے ہی، انشاءاللہ مزید انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں اور برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ کرے جو ہے وہ یہ سلسلہ جاری رہے، اور پھر کیوں نہ ہو جس کے سر پر صابر پاک کا دامن ہو، پھر بات ہی کچھ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، وہ گفتگو کے درمیان کوئی غلطیوں پر اللہ پاک معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آگے وہ سب سے آگے سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا حبیب یا رسول اللہ۔ ڈون ہونے والے بند ہو گیا تو جلدی کڑنے کا جٹ جاؤ، دور ہو غم کی گھٹائیں، نیچا کر دو، میں تاں نکال لوں گا، نیچا کر دو میں نکال دوں گا بیٹری۔ ہاں اور جاؤ نیچے تو کرے تو کیمرے کو۔ سلام علیکہ یا رسول یا حبیب، سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ صدقہ دو نورانی تن کا، صدقہ دو پیارے حسن کا، خم تر اس پیرہن کا، صدقہ دو اب پنجاتن کا۔ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، وعلیکم السلام۔ بس دعا ہوگی، میں اس سال عید کر رہا ہوں سلام سلیم میاں صاحب کو کہ وہ جو بابا کے لیے پڑھا گیا ہے وہ مثال ثواب میں پیش کریں، لیکن اس کو دیکھ کر ایک خوشی اور ایک انعام آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، فَاذْكُرُونِی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو اور تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یہ آفر ہر مومن مسلمان کے لیے ہے، ہر مومن مسلمان کے لیے۔
زندگی کے 60 سالہ 70 سالہ جو ہمیں عمر عطا کی گئی ہے، اس کے اندر کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، اور ذکر کرنے کا حکم بھی آیا ہے۔ کہیں پر یہ کہا گیا کہ اللہ کا ذکر کو ایسا نہ ہو کہ تمہاری اولادیں اور تمہارا مال اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دے۔ کہیں پر یہ کہا کہ کثرت سے ذکر کرو، کہا کہ ذکر آیا ہے کہ جب فجر سے لے کے قرآن پڑھانے بیٹھتے تھے، سبق تو ہمیں 1 گھنٹے میں یاد ہوتا تھا، لیکن ان کو معلوم تھا کہ اگر میں نے ان کا سبق سن لیا تو پھر یہ کھیلتے رہیں گے، تو سبق ہی نہیں سنتے تھے۔ عشق مکتب کا یہ انداز نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ اور سبق تو یاد کر لیا، چھٹی ہی نہیں ملی، چھٹی ہی نہیں ملی۔ اب یہ روز کا معمول، ہم نے سوچا میرے ساتھیوں میں معظم صابری اور غلام نبی اور الطاف صاحب، یہ الطاف صاحب کی بھی میاں بڑی قربانیاں ہیں۔ میاں نے فرمایا کہ تعلیم حاصل کرو۔ یہ کھڑے ہیں الطاف صاحب، ابھی دلہن کا ذکر ہو رہا تھا، ایک واقعہ میاں کو بھی نہیں معلوم ہوگا، یہ بھی بتاتا چلوں، بڑا دلچسپ واقعہ یاد آ گئے، بس پھر اختتام ہے، کیونکہ میاں نے ایسی تقریر کری ہے کہ پھر اس کے بعد تو لبریز ہو گیا دل۔ لیکن معاملہ کچھ ایسا ہے جو جس پر پردے پڑے ہوئے تھے، آج کھولنا ضروری ہے۔ تو ان کی تعلیمی معاملہ چل رہا تھا، اور بابا نے بڑے پکے مرید بھی اور شاگرد بھی۔ بابا نے کہا تاریخ قریب آ گئی شادی کی، مثال کے طور پر آج 12 تاریخ ہے، کیا تاریخ کی شادی ہے؟ 15 نومبر۔ اور صاحب جب یہ آئے تو بابا نے کہا بھاگ جا، کھیل چھوڑ کے بھاگ جا۔ جملہ کبھی کبھی جلال میں اس طرح ہوتا تھا، مت کر شادی، پڑھائی پوری کر لو، عالم بن۔ بھائی یہ بھی پڑھ کے کون اپنی شادی چھوڑ کے بھاگتا ہے؟ ہاں، کون دلہن چھوڑ کے بھاگا ہے آج تک؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ بھائی دلہن چھوڑ کے بھاگ گئے، ابا ڈھونڈ رہے ہیں کہاں پر ہے، لیکن ملنے کو تیار نہیں۔ یہ تو میاں صاحب الطاف صاحب جو ہے مراد آباد میں چھپے بیٹھے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پیر و مرشد نے کہہ دیا بھاگ جا تو بھاگ گئے۔ قربانی ہے صاحب، آج یہ اسٹیج پہ جو کھڑے ہیں 1 ہفتہ کلیہ شریف میں چھپ کے بیٹھے، اس لیے کہ شادی نہیں ہو جائے گی، اور حکم کس کا تھا؟ پیر و مرشد کا۔ سبحان اللہ، رائے گا نہیں جائے گا۔ تو آج اعلان یہ بھی بیان کیا کہ ایک مرید ایسا ہے کہ جس نے اپنی تعلیم کے لیے حکم میں پیر کے خاطر شادی چھوڑ کے بھاگ گئے۔ تاریخ آ گئی، پتہ نہیں اللہ جانے اس لڑکی کا نکاح دوسرا دورہ پکڑ کے ایمرجنسی میں کس سے کرایا، سمجھے آپ؟ تو اب ذکر کی باری آئی تو جب ذکر کرانے بیٹھتے تھے سبق نہیں سنتے تھے کہ اگر سن لیا تو پھر تو چلے جائیں گے۔ 12 بج جاتے تھے، فجر سے لے کے 5 بجے سے لے کے بیٹھے تھک جاتے تھے، کل رکھا جاتے تھے، یوں ہاتھ پیر ہو جاتے تھے۔ آخر کار دل متلانے لگ گیا پڑھتے اتنا قرآن پڑھتے۔ ایک دن کا معاملہ تھوڑی تھا، سبق سنتے ایک دن جیسے کہ کوئی چیز، مجھے الفاظ نہیں آ رہے ہیں اس کے لیے، کہ بھائی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ایک صفحہ پاؤ پارا سنا پایا تھا، اس کے آگے نہیں بڑھ پا رہا تھا، کہاں تھوڑا دو آدھا پارا پورا کر لو، لیکن نہیں ہو رہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ دل جو ہے بالکل متلی جیسا ہو جاتا ہے نا، پڑھ کے ایسا ہو گیا تھا ان کو کہ یہ تو چھٹی ہی نہیں مل رہی ہے، کیونکہ اب بچپنا تھا، اب سبق معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ ایسا بھی معاملہ ہے کہ اس کو چھٹی نہ ملے جس نے سبق یاد کیا، کیونکہ ہم تو کہیں اور تربیت پا رہے تھے نا، گھسے جا رہے تھے۔ بہرحال ایسی ہی پیر اپنے ہر مرید کو گھستا ہے۔ موضوع ہٹ گیا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یہ آفر بڑا شاندار آفر ہے، لیکن اب تک میں سنتا آ رہا تھا، لیکن آج میں آپ کو اس کا ایک قطرہ رخ دکھاؤں گا، ایک قطرہ رخ۔ وہ رخ کیا ہے کہ ہمارے محبت والوں نے بابا کی ایصال ثواب کے لیے پڑھنا شروع کر دیا، اور وہ میسیج کرتے رہتے تھے ہم نے اتنا پڑھا، اتنا پڑھا، ٹھیک ہے، ہم نے اگنور کیا۔ پھر بعد میں خیال آیا لاؤ بھائی یہ اندور کی ٹیم ماشاءاللہ پوری ہے، اس کو گن لو، اس کو ایک جگہ جمع کر لو کہ بھائی یونس بھائی نے کتنا بھیجا، اشفاق بھائی نے کتنا بھیجا، نام کے ساتھ تحریر کے ساتھ باقاعدہ جو لوگ صحیح ہیں ان کا لکھ کر
اور نام، موبائل نمبر، شہر کا نام، اس کا نام سب لکھ لو کس نے کیا پڑھا ہے۔ واقع میں اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہے، حق فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کتنا ذکر کیا وہ تو کبھی گنا ہی نہیں، خود بھی کیے اور کراتے بھی گئے، لیکن فذکرونی اذکرکم کی مثال آپ کو میں تھوڑے سے ذہنوں میں مل کر رہا ہوں۔ سلیم یہ صاحب کے مثال کریں گے، اور یہ بھی بتا چلوں کہ قرآن پاک جو ہے 1786 مرتبہ ہوا ہے پورا مکمل۔ سورہ یاسین 3880 مرتبہ ہوئی، سورہ رحمان شریف 1388 مرتبہ ہوئی، سورہ مزمل شریف 772 مرتبہ ہوئی، سورہ ملک شریف 9612 مرتبہ پڑھی گئی، آیت الکرسی 1178 مرتبہ پڑھی گئی، کلمہ شریف 11,03,775 مرتبہ، آیت کریمہ 17,88,786 مرتبہ، ذکر مکس کر کے 1,72,756 مرتبہ، اور الحمدللہ اشفاق بھائی کی جانب سے 105 عمریں آئیں ہیں۔ اب میں آخری ایک چیز پڑھنے جا رہا ہوں، درود شریف۔ درود شریف ماشاءاللہ اور سب سے پیارا وظیفہ ہے، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، اور نسبت بھی کیا آئی ہے میاں سرکار صابر پاک کی اور کی۔ جب ہم نے اس کو کاؤنٹ کیا ماشاءاللہ، اچھا یہ دیکھو اکثر بابا درود پاک ہی پڑھواتے تھے اور علماء اور مشائخ بھی، تو نکل کے آیا ہے 13,72,470 13,42,470 الحمدللہ۔ اگر آپ صرف اس کو اتنا صرف سوچ لو کہ ہم لوگ کاؤنٹ کر رہے تھے صاحب جی ماشاءاللہ بغیر بولے محبت والوں نے اتنا ایصال کیا ہے۔ اگر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مختصر سا واقعہ ہے کہ آپ نے فرمایا نا کہ میرے اندر چاشنی جو ہے وہ درود پاک کی بدولت ہے، یہ شعر میں میرا کمال نہیں ہے، یہ تو میرے آقا کا کمال ہے۔ تو انہوں نے 1 کروڑ مرتبہ، صرف 1 کروڑ مرتبہ پڑھا ہے، اور اگر 5000 کی ایوریج سے روز پڑھا جائے تو 20 سال لگیں گے۔ اگر 5000 کی ایوریج سے روز پڑھا جائے بغیر ناغہ تو 20 سال لگیں گے درود پاک 1 کروڑ پڑھنے میں، اور اگر 10,000 کی تسبیح روز پڑھی جائے تو 10 سال لگیں گے۔ الحمدللہ 40 دن میں 13 کروڑ سے زائد درود پاک اللہ پڑھے گئے۔ تو یہ ایک آفر کا ایک جھلک تھی، فذکرونی اذکرکم کی۔ بہرحال میں امید کروں گا جناب سلیمی صاحب کو کہ اب یہ دکھانا مقصود یہ ہے کہ ہم بھی کثرت سے ذکر کریں کہ موت تو ایسی ہو کہ پھر جیسے بارات نکلتی ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وعلى آل سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وقريبنا ورحيمنا وسندنا ومرشدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ مالک و مولا، بعد نماز عشاء سے لے کر اب تک یہ ذکر کی محفل جاری و ساری ہے، بلکہ بعد نماز فجر سے لے کر اب تک برابر مسلسل ذکر و اذکار کی محفل جاری و ساری رہی، اور قبلہ و کعبہ حضور سرکار سید ساجد علی میاں علی رحمہ صابری کی بارگاہ عالی میں عقیدت مندان نے، مریدین نے، محبت والوں نے، احباب نے تو لاکھوں کروڑوں کا یہ نذرانہ عقیدت جو ذکر کی صورت میں، اذکار کی صورت میں پیش کیا ہے،
جہاں جہاں سے بھی پیش کیا ہے مالک مولا تو اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اور نذرانہ ہمارے آقا رسول پاک رحمت عالم سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی میں پیش فرما۔ آپ کی طفیل انبیاء اکرام السلام ازواج مطہرات رضوان طہار صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہداء بدر شہداء احد سیدنا ابوبکر صدیق سیدنا عمر فاروق اعظم سیدنا عثمان غنی سید دو جہاں مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی بارگاہ میں اس کے صلوات پیش فرما۔ سید کائنات کی بارگاہ میں نذرانہ پیش فرما، ان کے جانی صاحب ان کے شیرخواروں کی بارگاہ میں نذرانہ پیش فرما۔ شہید شاہ قطب ربانی محبوب سبحانی شہباز زدہ مکانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نذرانہ پیش فرما۔ خواجہ خواجات رسول ہند الولی سرکار خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری سرکار سیدنا خواجہ فخر الدین چشتی مخلصی خواجہ حساب الدین چشتی و سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی و سیدنا قاضی حمید الدین ناگوری و سیدنا شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر و سیدنا آقائی مولائی سلطان الاولیاء سیدنا مخدوم بلاء الدین علی احمد صابر پاک علی رحمت و رضوان کی بارگاہ میں اس کا صلوات پیش فرما۔ امام جہاں کے رضان اللہ عبدال خالد شمس الدین جلال الدین کبیر اولیاء عبدالقدوس گنگوہی شاہ الدین ملتانی شاہ عبدالحق رضالوی نظام الدین اولیاء محبوب الہی امیر خسرو خواجہ باقی باللہ نقشبندی خواجہ عاشق اللہ چشتی خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی شاہ عبدالحق محدث دہلوی امام ربانی مجد الفسانی شاہ مصر ہندی شاہ درگاہی محبوب الہی سید رحاب شاہ جمال اللہ قطبتی مدنی وزیر علی شانیہ کمال الدین شانیہ عبداللہ شاہ بغدادی محمد جمال الدین شاہ عبدالکریم علی رحمت و رضوان کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش فرما۔ سید جعفر علی بھی علی رحمت کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش فرما، اور تمام خانوادے کے قابلین بزرگان دین کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش فرما۔ مالک مولا بالخصوص یہ نذرانہ ہزاروں کا لاکھوں کا جو عقیدت مندوں نے محبت والوں نے سرکار کے مریدین نے اور احباب نے جو درود پاک کی شکل میں کلمہ طیبہ کی شکل میں آیت قرآنی کی شکل میں جو پیش کیا ہے اس سب کا ثواب بالخصوص قبلہ کعبہ سرکار حضور سید ساجد علی میاں علی رحمت و رضوان کی روح پاک کو عطا فرما۔ یا اللہ ذکر پاک کی برکت سرکار کے فیضان کو بلند و بالا فرما، سرکار کے درجات کو بلند و بالا فرما، حضرت کے فیضان سے ہم سب کو مستفیض فرما۔ جتنے بھی محبت والے دور دراز سے آئے ہیں اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما، سب کی خدماتوں کو نذرانوں کو قبول فرما، سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، بادشاہ دو جہاں کے فیضان سے مستفیض فرما، حضور صابر پاک کا صدقہ عطا فرما، اور جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس نورانی بزم کو عرفانی بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ان سادات کرام کی عمروں میں ان علماء حق کی عمروں میں اللہ کی برکت رحمت نازل فرما۔ مالک مولا اس کا ثواب سرکار بادشاہ دو جہاں مخدوم بلاء الدین شاہ پاک علی رحمت کی بارگاہ کے سجادہ نشین اعجاز میاں صاحب اور شبیر میاں صاحب علی رحمت و رضوان کی روح پاک کو عطا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ مالک مولا سید مخدوم علی میاں صاحب کو، سید کعب علی میاں صاحب کو، سید معین الدین میاں صاحب کو اور آپ کی تمام بہنوں کو احباب کو سب کو اللہ خوب مزید کامیابی عطا فرما، سب کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ مخدوم علی میاں صاحب کی والدہ کو اللہ صحت و سلامتی عطا فرما، ان کا سایہ ان کے سروں پہ قادر قائم دائم فرما۔ بابا جو مشن چھوڑ گئے ہیں اس مشن کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی سیرت طیبہ پہ ہمیں چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں ذکر کرنے والا بنا، صبر کرنے والا بنا، شکر کرنے والا بنا، اور حاجی اسحاق صاحب کو یا اللہ صحت و سلامتی عطا فرما، ان کی خدمات کو قبول فرما، اور اللہ ان تمام محبت والوں کی عمروں میں برکتیں عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ یاور میاں صاحب کو، ان کے بھائی کو، سب کو اللہ صحت و سلامتی عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر حمد مغرق
فزيتي ساحل لنا أشقامنا لي خمسة اقتيلها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة غوث اعظم بمن بيس روساما مدد قبل ايدي مدد كعبيهما مدد بگرنا بے بلافتار کشتی کرم کن یا معین الدین چشتی ضعیفان سکشنا رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی یا علاء الدین صابر در عنایت کاملین لطف کن برحان ما یا سکدی یا مرشدی شمعا کاشانا فرید الدین علاء الدین ولی المدد فی کل حال در خفی در جلی پروردگار عالم یہ اندور کے ہمارے پیر بھائی جنہوں نے شہناز کی مغفرت کے لیے دعا کر اللہ ان کی مغفرت فرما اور اصغر کو اللہ تعالی شفا عطا فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے میری گزارش ہے کہ تمامی حضرات لنگر صابری کا اہتمام ہے، کوئی بھی حضرات یہاں قریب آ کر کے مسافہ کرنے یا دست بوسی کرنے کی کوشش نہ کریں، ممبر سے دور رہیں۔ صحیح وہیں پر کھانے کا انتظام وہیں پر کیا گیا ہے، سبھی سے میری گزارش ہے کہ آپ حضرات سب بندی کریں اور کھانے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ہمارے آئے ہوئے مہمان جا رہے ہیں کہ جانے کے لیے وہ راستہ قریب آئے اور مشائخ اور سادات و صوفیاء کو جانے کے لیے راستہ بنائے۔ میں اب آپ کو حضور پیر و مرشد کے روضہ مقدس کی زیارت کرواتا ہوں انشاءاللہ۔ تمامی مریدین محبین اور چاہنے والوں سے گزارش کریں گے کہ ہمارے مہمانوں کو سہولت سے آپ جانے دیں۔ آل رسول سید امیر القادری صاحب کو بھی آپ حضرات اطمینان سے جانے دیں، رات کافی ہو چکی ہے۔ آپ تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں۔ صابری کا اہتمام ہے، حضور مخدوم میاں صاحب کا عبداللہ کا حکم ہے کہ کوئی بھی یہ حضور پیر و مرشد کا روضہ زیر تعمیر ہے۔ الصلاۃ والسلام یا سرکار حضور پیر و مرشد سلام قبول فرمائے، سرکار حاضری قبول فرمائے یا آقا ہے میرے شیخ معظم محترم قبلہ و کعبہ سید ساجد ہے میرے شیخ معظم محترم قبلہ و کعبہ سید ساجد علی میاں ہے میرے شیخ معظم محترم قبلہ و کعبہ سید ساجد علی میاں، ان کے جد محترم کی بخش پاک آواز کا حضور ہے میرے شیخ معظم محترم قبلہ و کعبہ سید ہے میرے شیخ معظم محترم قبلہ و کعبہ سید ساجد علی میاں ہے میرے شیخ معظم محترم قبلہ و کعبہ سید ساجد علی میاں، ان کو